اٹس اے ٹیئر 1 یونیورسٹی ہے, وہاں پہ کیا اسپیسیفکیشن ہوتی ہے؟ یو کے لاء اسکولس میں اس کی نمبر 12 رینکنگ تھی. مجھے انہوں نے پرائڈ آف نیو کاسل یونیورسٹی کے لیے نامینیٹ کر دیا. بڑا اچھا لگا کیونکہ میں پہلا پاکستانی مزمل شاہ بخاری صاحب جیسے سینئرز ملے جنہوں نے بالکل اپنے بیٹے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سکھایا, بتایا, ہر جگہ تعارف کرایا. تعارف ہوا جسٹ ون ٹی وی کے پیج کے ساتھ, اور الماس صاحب سے بات ہوئی. بڑی اچھی طرح وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اپنا سارا یہ, اور بڑا ینگ لائرس کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. Welcome to Legal Awareness, and I'm your host Numan Nazir with Abdul Hadi. Abdul Hadi is a new young lawyer who is going to represent Just One TV at Multan Bar. اور کیونکہ Just One TV نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے that we are going to promote young lawyers and they are going to represent us at bar, different bars of Pakistan. اور انہوں نے اپنا جو LLB کیا ہے وہ نیو کیسل سے کیا ہے, اور وہ آج ہم سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے. عبدل ہادی, ویلکم ٹو آور پروگرام. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وائی یو چوز ٹو بی اے پارٹ آف نیو کیسل انسٹیڈ آف ڈوئنگ LLB ڈگری فرام پاکستان. میرا جی لاء کی فیلڈ میں جو انٹری ہے میری, وہ کہہ سکتے ہیں کہ حادثاتی طور پہ ہی انٹری ہے, کیونکہ میں فرسٹ جنریشن لائر ہوں اپنی فیملی میں. مطلب فیملی میں اس سے پہلے کوئی لائر؟ میرے خاندان میں دور دور تک کوئی وکیل نہیں ہے. اس کی اوبویسلی مشکلات ہوتی ہیں فیلڈ میں انٹری کے وقت, لیکن میں نے بیکن ہاؤس ملتان میں بورن اینڈ ریزڈ ان ملتان آن اے فارم, اور ملتان میں بیکن ہاؤس سے او لیولس کیا, اے لیولس کیا. اے لیولس کے اختتام پہ مجھے تھوڑا سا یہ خیال آیا کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں, جو میں چاہتا ہوں کہ صبح روز 9 to 5 اٹھ کے کروں, وہ لاء میں جا کے ہی ہو سکتا ہے. جو میرے ایسپریشنز ہیں زندگی کی, جو میرے گولز ہیں, اس کے لیے لاء کی فیلڈ ہی موسٹ سوٹڈ ہے. تو اے لیولس کے بعد بڑا بھائی اس وقت انگلینڈ میں تھا, زیر تعلیم تھا یونیورسٹی آف باتھ میں, کچھ اور ایکسٹینڈڈ فیملی بھی تھی. تو مجھے یہ مشورہ دیا گیا خاندان والوں کی طرف سے کہ آپ بھی انگلینڈ میں اپلائی کریں اور وہاں جا کے تعلیم حاصل کریں لاء کی. تو میں نے 5 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا, یو کے ایس کے تھرو خود اپلائی کیا, کاؤنسلر نہیں کیا. یہ بھی میں باقی ینگ لائرس کو مشورہ دیتا ہوں کہ خود اپلائی کریں, سروسز نہ. تو آپ ہمیں ایک آنے والے پروگرام میں بتائیں گے کہ اگر اپلائی کرنا ہو چاہے کوئی یو کے وغیرہ میں, تو وہ کس طریقے سے اپلائی کر سکتا ہے؟ بالکل کرتے ہیں. بلکہ میں آج کل جو میرے ساتھ کے چھوٹے بچے جو آ رہے ہیں اس وقت لاء میں اسکول سے, ان کی مدد بھی کرتا ہوں اپلائی کرنے میں, کیونکہ ایسی کوئی ایفرٹ نہیں لگتی اور بڑی آرام سے گائیڈنس ہو کے بندہ خود ہی اپلائی کر سکتا ہے. تو وہاں سے میں نے نیو کاسل میں اپلائی کیا, تو میرا ایڈمیشن ہو گیا, اور میں نیو کاسل یونیورسٹی چلے گیا. وہاں پہ میں نے LLB آنرس کیا. LLB آنرس کے دوران بڑا ہی اچھا ایکسپیرینس رہا, بہت زیادہ. 4 ایئرس کا LLB آنرس تھا, 3 ایئرس کا میں نے وہاں سے LLB آنرس کیا, اور بڑا ہی اچھا ایکسپیرینس رہا کیونکہ ایکسپوجر بہت زیادہ تھا. پروفیسرز, لیکچرز, فیسلٹیز, لائبریریز وغیرہ بہت اچھی تھیں, اور کمپٹیشن بہت زیادہ تھا. کمپٹیشن بہت زیادہ فیل ہوتا ہے وہاں پہ, آپ کے ساتھ جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ دیر از اے لاٹ آف پریشر آن یور شولڈرز وے یو تھنک دیٹ یو ہیو ٹو ڈو بیٹر اینڈ بیٹر ایوری ڈے. اچھا, وہاں پہ موزیک آف ڈفرنٹ کلچر ہوتا ہے, ڈفرنٹ کلچر سے لوگ آئے ہوتے ہیں. تو آپ کی کلاس میں بھی ایسا ہی تھا؟ ایسے ہی بالکل. ملٹی کلچرلزم کا بہت بڑا, انگلینڈ جو ہے اس کا بہت پراؤڈ ہے آن اٹس ملٹی کلچرلزم ویلیوز, اور ان کا ہے ہمیشہ کہ آپ کے ایک ہی کلاس میں مختلف دنیا بھر کے مختلف کنٹری سے لوگ آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ ان سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے انٹریکشن ہوتی ہے, سوشلائزیشن کے نئے رولز آپ سیکھتے ہیں. اور وہ اوبویسلی گھر میں نہ رہ کے, گھر سے باہر رہ کے, 7 سمندر پار رہ کے, وہ ایک اور ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے جس میں آپ پرفارم کرتے ہیں. تو نیو کاسل میں جو ہے وہ میں نے پہلے سال سے, کیونکہ مجھے پریکٹیکل لیگل سائڈ کا بہت زیادہ شوق تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ تھیوری جو ہے تھوڑی بورنگ ہو جاتی ہے ٹائمس. تو میں نے پہلے سال سے ہی آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایٹ اے لیگل آرگنائزیشن کالڈ دا سٹیزن ایڈوائس بیورو. سٹیزن ایڈوائس بیوروز انگلینڈ کے ہر شہر میں ہیں, اور وہ سیمی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, کیونکہ وہ پارٹلی گورنمنٹ فنڈڈ ہیں مگر کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ اور امپارشل ہیں, اور وہ لوگوں کو ان کے لیگل پرابلمس پہ ایڈوائس دیتے ہیں, جیسے کہ بینیفٹس پہ, ڈیٹ پہ, اور اس طرح کی کنزیومر ایشوز پہ دیتے ہیں. وہاں پہ 3 سال کام کیا, تینوں سال یونیورسٹی کے. دوسرے سال میں ایڈوکیسی سینٹر نارتھ بھی جوائن کر لیا. وہاں پہ ایک مس کیریج آف جسٹس کا کیس تھا, وہاں پہ ایک کلائنٹ کو جو کہ پاکستانی نژاد برٹش تھے ان کی مدد کی. تیسرے سال میں پھر مجھے یہ جو میں نے کام کیا ان کی بنیاد پہ یونیورسٹی نے نامینیٹ کر دیا پرائڈ آف نیو کاسل یونیورسٹی ایوارڈ کے لیے. ٹھیک ہے, جو کہ میں بڑا پراؤڈ ہوں, بڑا خوش ہوں اس بات پہ, کیونکہ وہ پچھلے کئی. اٹس اے ٹیئر 1 یونیورسٹی ہے, وہاں پہ کیا اسپیسیفکیشن ہوتی ہے یونیورسٹی؟ وہاں پہ جی دس از اے ریڈ برک یونیورسٹی. وہاں پہ رسل گروپ یونیورسٹیز ہیں, ریڈ برک یونیورسٹیز ہیں, آکسبرج پھر ٹاپ ہو جاتی ہیں, وہاں پہ UCL وغیرہ کوئنس میری کے بعد. تو یہ جس وقت میں نے جوائن کیا نیو کاسل, تو دس یوز ٹو بی آن نمبر 12
فار دا رینکنگ ان یو کے لاء اسکولس میں اس کی نمبر 12 رینکنگ تھی. اور بس ان چیزوں کی وجہ سے پھر مجھے انہوں نے پرائڈ آف نیو کاسل یونیورسٹی کے لیے نامینیٹ کر دیا, تو وہ بڑا اچھا لگا, کیونکہ میں پہلا پاکستانی تھا جس سے وہ ملا تھا. اور وہ ایسی بات پہ نامینیٹ کیا گیا تھا کہ وہ بڑی قابل فخر تھی. کمیونٹی اسپرٹ کے لیے کیا گیا تھا کہ آپ نے 100 آف آورز دی ہیں کمیونٹی اسپرٹ میں والنٹیئر کر کے. لیکن اوبیسلی میں نے اسے سیکھا بہت کچھ. لیگل ایکسپیرینس بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, کلائنٹ انٹریکشن کا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, اور اس کی بنیاد پہ مجھے انٹرنشپ 3rd ایئر کے لیے مل گئی. کہ 3rd ایئر میں میرا ایک کمپلیٹ موڈیول ہی یہی تھا کہ میں میجسٹریٹ کورٹس میں پلیسمنٹ کرتا تھا. میجسٹریٹ کورٹ میں کلائنٹس کو سپورٹ کرتا تھا, ان کی جو لٹیگنٹس ان پرسن ہوتے تھے اپنے کیسز خود پرسیو کر رہے ہوتے تھے, تو اس سے بھی بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا. تو 3rd ایئر واز یور لاسٹ ایئر, پھر آپ واپس پاکستان آ گئے. بالکل جی. 3rd یہاں پہ آ کے آپ نے اپنی انٹرنشپ کدھر اسٹارٹ کی, وہ ایکسپیرینس جو یہاں پہ سوئچ ہوئے, کیا آپ کو مطلب کہ کیونکہ آپ انگلینڈ سے آئے, وہاں کا لا پڑا, اور وہاں پہ آ کے جو آپ کا پاکستان میں ایکسپیرینس تھا, کیونکہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ تو باہر کے حساب سے ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جب آپ پاکستان میں آئے آپ کو کیسا لگا, مطلب یہاں کی بار دیکھ کے؟ 2017 اگست میں واپس پاکستان آیا. اگست میں ہی میں نے اپلائی کیا میم آسمہ جہانگیر کے پاس. میم آسمہ جہانگیر بی بی جو ہیں وہ اس وقت AGHS ان کی ایک لیگل ایڈ سیل ہے وہ چلا رہی تھی گلبرگ میں. کائنڈلی آئی واز آنرڈ اینڈ اٹ واز اے پلیجر ورکنگ فار ہر. آئی ورکڈ ود ہر فار 4 months and she passed away during that time. She passed in February of the next year. وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بڑے اچھے سینئرز ملے وہاں پہ. اور وہاں پہ میرا انٹریکشن کورٹ سے تو کم تھا, کیونکہ میں جو ہے وہ بیسک فوکس کر رہا تھا بیسک لیگل اسکلس پہ, ڈرافٹنگ پہ اور ان چیزوں پہ. تو میں زیادہ آفس میں ہی رہا کرتا تھا. اور وہاں پہ بڑے اچھے سینئرز تھے, اسامہ مالک تھے, حامد لغاری صاحب تھے, اور عائشہ نور, بڑے اچھے سینئرز تھے جن میں سے زیادہ تر باہر سے ہی کر کے آئے ہوئے تھے. تو آئی ہیڈ دا پریولیج آف ورکنگ ود دیم. And I could learn a lot from their experience, how they came back from foreign universities and accommodated around the bar here in Pakistan. تو ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. فیبرری 2018 میں وہ she passed away, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. اور وہاں سے پھر میں نے I joined جسٹس ٹوائلٹ پاکستان, میم سارہ بلال کے لیے کام کیا. اور وہ بھی ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. وہ تھوڑا زیادہ فوکسڈ ہے ایک سرٹن فیلڈ آف لاء پہ, کیونکہ وہ زیادہ کام کر رہے تھے اس وقت کنڈیمڈ پرزنرس کے اوپر, ڈیتھ رو پرزنرس کے اوپر. اور وہاں سے بھی بہت زیادہ فوجداری قوانین کا بہت زیادہ وہاں سے سیکھنے کو ملا. ان کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے اور ورکنگ کلچر بہت اچھا ہے JPP کا. میم سارہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. وہاں پہ 4 مہینے کام کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اب آئی تھنک آئی ایم ویری equipped and I'm ready to do something on my own, on which I returned back to ملتان, جو میرا ہوم بیس ہے. آپ کا انگلینڈ سے لاہور کا سفر, لاہور سے پھر ملتان, فائنلی یو آر ان ملتان. جو سفر آپ نے 4 سال پہلے شروع کیا تھا, وہ ملتان کے لیے کیا تھا آبویسلی. بالکل. تو آپ واپس ملتان آ گئے. پھر ملتان میں آپ کا کیسے, مطلب جسٹ ون ٹی وی کو اپروچ ہوئی, آپ جسٹ ون ٹی وی کے بار ریپرزینٹیٹیو ہیں ملتان کے, وہ ایک سٹوری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسے کہ جی میں ملتان جب آ گیا 4 ماہ یہاں کام کرنے کے بعد, تو میں نے جو ہے نا بالکل ٹھوس لیگل جو کام ہوتا ہے وکلا کا وہ شروع کیا. چیمبرز لیا کچہری میں, ایک سیٹ بنائی اپنی, وہاں پہ بیٹھنا شروع کیا. وہاں پہ بڑے اچھے سینئرز ملے جو فیملی فرینڈس بھی تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے بڑی زیادہ ہی مخلصانہ بہت سپورٹ کیا. ہوں میں فرسٹ جنریشن ہی, کیونکہ میری فیملی میں دور دور لائر کوئی نہیں ہے, تو مشکلات تھیں کہ اپنا نام خود بنانا پڑتا ہے, خود چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں اور ہر جگہ خود کرنا پڑتا ہے اپنا. لیکن وہ تجمل شاہ بخاری صاحب جیسے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, مزمل شاہ بخاری صاحب جیسے سینئرز ملے, جنہوں نے بالکل اپنے بیٹے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سکھایا, بتایا, ہر جگہ تعارف کرایا. اور بس پھر محنت شروع کر دی اور کام کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. ایک NGO لانچ کی وہاں پہ آج سے 5 ماہ پہلے ملتان میں, FTD کے نام سے, فیئر ٹرائل ڈیفینڈرز کے نام سے. اس میں جو ہے ہم ویئر گیونگ فری لیگل ایڈ, ویئر گیونگ فری سروسز ٹو پیپل ہو کین ناٹ افورڈ ٹو ہائر کاؤنسل. پرو بونو بیسس پہ بالکل ہم پرو بونو بیسس پر ان کے کام کر رہے ہیں. اور اچھا ہمارا ورک لوڈ اچھا ہے. اس میں فیملی کے کافی سارے کیسز ہیں, خواتین کے ساتھ زیادتیوں کے کافی سارے کیسز ہیں, پولیس ٹارچر کے کیسز ہیں. ابھی ہمارا ریسنٹ جو بالکل لیٹسٹ کیس ہے وہ ٹیررزم لاء کے اوپر ہے, سیکشن 7 آف دا ATA کے اوپر ہے. اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, کام کرنے کو مل رہا ہے. اور بڑی زیادتیاں ہیں میرے خیال سے. جو وکلا اور ڈاکٹر 2 فیلڈس تھیں جن کو بڑا نوبل سمجھاتا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کام اور اپنے فنکشن پہ زور دیتے تھے. وہ ایک پروفیشن ایز ان فی ارننگ پروفیشن تھا نہیں, جتنا آپ زیادہ فوکسڈ ہو گیا. اس کا بیسک مقصد ایک طرح سے ناانصافی یا زیادتی کو صحیح کرنا بھی تھا.
تو وہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو کرنے کا. مطلب جسٹ ون کی آپ کی جو اپروچ تھی وہ کس طرح ہوئی؟ وہ جسٹ ون کا کچھ ایسا ہوا کہ ہمارا جو ایف ٹی ڈی کا پیج ہے وہ اب اوبیسلی کام بڑھ رہا ہے, تو کیسز ہائی پروفائل ہو رہے ہیں, تو اس پہ ذرا زیادہ آ رہی ہیں, جو ہے نا زیادہ لائکس آ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک لیگل ایڈ سیل ملتان میں چل رہا ہے, کیونکہ ملتان میں ایسا کوئی لیگل ایڈ سیل نہیں ہے, فری لیگل ایڈ کوئی نہیں دے رہا. وہاں پہ لاہور میں کچھ تعداد میں ہیں مگر وہاں پہ نہیں ہے. تو اس کے پیج سے تعارف ہوا جسٹ ون ٹی وی کے پیج کے ساتھ, اور الماس صاحب سے بات ہوئی. بڑی اچھی طرح وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اپنا سارا یہ, اور بڑا ینگ لائرس کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں, جو کہ بڑا کم ہے آج کل. کوئی ینگ لائرس کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, بہت زیادہ اکثر میں کہوں گا ہم بھی ینگ ہی ہیں, ہمارے ساتھ کے ہی ہیں, اور ہمارے ساتھ کے کافی لوگ میں سمجھتا ہوں کہ گمراہ ہیں. ان کو صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, ان کو مل نہیں رہی. اکثر بار پالیٹکس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, اکثر کچھ اور چیزوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, اور وہ جو ٹھوس پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے نا, وہ انہیں کوئی تلقین نہیں کر رہا سینئر, کہ آپ نے یہ فوکس آپ کی کوالیفیکیشن, فوکس آپ کی ریسرچ, فوکس آپ کی محنت پہ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ ہادی. دیٹس آل فار ٹوڈے. عبدالہادی از گوئنگ ٹو ریپرزینٹ ملتان بار. اگر آپ پاکستان کے کسی بھی بار کو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں, then you can approach Just One TV and you can be a bar representative like Abdul Hadi. Thank you so much.